میں تو سب سے پہلے بلاول زرداری سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ یہ بتا دیں کہ 12 سال میں آپ کی جماعت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ میں کرا کیا ہے؟ آپ کل جب بیٹھ کر رو رہے تھے تو رونے سے پہلے آپ کی جو چیخیں نکلی ہوئی تھی، آپ نے اپنی ٹیم سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیا کل جو بلاول ہاؤس کے اندر آپ کی 2 دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر بیٹھ کے آپ نے کوئی ڈیٹا جمع کرا کہ 12 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے کے لیے کرا کیا ہے؟ 12 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے میں کتنے ہسپتال بنائے؟ اگر 12 سال میں وہ ہسپتال آپ کے بنے تو اس کی مینٹیننس کیا ہے؟ وہاں پہ ڈاکٹرز کتنے کام کرتے ہیں؟ وہاں پہ دوائیاں کتنی ملتی ہیں؟ وہاں پہ کتوں کے کاٹنے کی دوائیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں پہ بیسکس میڈیسنز موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر سال ٹائم کے اوپر جو ہے آپ کے جو دوائیاں ہیں وہ آپ پروکیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ معلوم کرا بلاول زرداری صاحب کہ 12 سال میں آپ کے جتنے منسٹرز رہے انہوں نے کرا کیا؟ موجودہ تو آپ کی پھپھی ہیں میرے خیال سے، وہ جو آپ کی اس وقت وزیر صحت ہیں، اور اس سے پہلے جو ہیں آپ کے پھپھی کے شوہر تھے وہ سیکٹری صحت. تو سب سے زیادہ اگر تباہی اور تباہ صحت کے نظام کو صوبے سندھ نے کیا ہے تو وہ تو ڈائریکٹلی آپ کی فیملی نے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے کیا کیا، وزیر اعظم نے اس ملک کے لیے کیا کیا. آپ کو نہیں معلوم وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب تو روزانہ کی بنیاد میں دن میں 4-6 گھنٹہ الگ الگ علاقوں کے اندر اور میٹنگز کے اندر نظر آ رہے ہیں. ہم تو آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے سندھ کے لوگوں کو ریلیف کیا دیا. سندھ کے لوگوں کو میرے خیال سے جو میرے پاس ڈیٹا سب موجود ہے، صرف احساس کے ذریعے 22 لاکھ خاندانوں کو جو ہے ٹوٹل رقم میں آپ کو بتا رہا ہوں، 27 ارب روپے احساس کے ذریعے جو ہے وہ فیملیز کو جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں. 27 ارب روپے. آپ کہتے ہیں کہ کیا کیا؟ بلاول زرداری صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو بٹھائیں، آپ اپنے جو یہ وزیر ہیں، نکمے وزیر آپ کے چمچے، ان کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ حساب تو لیں. اگر وہ آپ کو حساب نہیں دے سکتے آپ ہم سے حساب مانگیں. ہم آپ کو حساب دیں گے کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے ذریعے یہ اربوں روپے جو ہم نے آپ کو دیے ہیں وہ کس کس ڈپارٹمنٹ کو کتنے ملیں. مجھے تو آپ کے اوپر رحم آنے لگا ہے، محترمہ کی اولادیں، آپ کے اوپر رحم آتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس قسم کے وزیر اعلیٰ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جس قسم کی وزیر صحت آپ نے رکھی ہیں، جس قسم کے آپ کے یہ چمچے بیٹھ کے سارا دن وزیر اعلیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور تالیاں بجاتے رہتے ہیں. یہ حساب تو مانگے ان سے جو لکھ کر ایک میں اکیلا لے کر آیا ہوں. آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ سے ابھی تک یہ پوچھا کہ راشن کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ سندھ کے لوگ تو آپ کو شاید معاف کر دیں، آپ کو لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا، لیکن ہم تو معاف نہیں کریں گے. میں تو جواب دیوں، میں تو اللہ کو بھی جواب دیوں، آخرت میں دنیا میں اپنے لوگوں کو بھی جواب دوں. لوگ پوچھیں گے آپ سے حساب لیں، ہم تو حساب مانگیں گے. آپ ہمیں بتائیں راشن کہاں ہے؟ 20 لاکھ راشن. آپ کا وزیر اعلیٰ بھاگ گیا میدان چھوڑ کے. وہ کہتے ہیں کہ میں راشن اب نہیں بانٹوں گا، معافی. لیکن بھائی جو بانٹا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا نا. میری تنخواہ سے آپ نے پیسے کاٹا ایز این MPA، میری تنخواہ سے آپ نے پیسے کاٹے، میری تنخواہ کا حساب تو آپ کو مجھے دینا پڑے گا. اس تنخواہ کو میں نے زکوٰۃ میں ڈالنا تھا. میرا تو حکم ہے میرے مذہب کے اندر کہ زکوٰۃ کسی کو دو تو معلوم کر کے پتہ کر کے دینا ہے. میری تنخواہ کے زکوٰۃ کے پیسے کہاں دیا آپ نے؟ 13 سال پرانی پتی کی شکل میں دیے، کیڑے لگے ہوئے آپ نے آٹے میں دیے. کہاں گیا آپ نے؟ آپ نے صوبے سندھ کے اندر زندگی جو ہے وہ انسان کی بڑی مشکل میں کر دی ہے. آپ نے بار بار کہا بلاول زرداری کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. آپ ڈرتے ہیں، آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ 1.5 مہینے پہلے نکلے تھے، آپ نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کی، آپ بلاول ہاؤس کے بنکر میں جا کر چھپ گئے. آپ بلاول ہاؤس کے بنکر سے کل واپس نکلے، سامنے آئے، ایک پریس کانفرنس کی، پھر ریس بھاگ گئے. ادھر آپ بھاگ گئے، ادھر آپ کی وزیر صحت بھاگ گئی آپ کے ساتھ ساتھ. کرونا سے لڑنا ہے بلاول، کرونا سے ڈرنا نہیں ہے. یہ وقت ہے عوام کی خدمت کرنے کا. نکالیں اپنے والد صاحب کو، پوچھیں والد صاحب کو کیا عوام کی خدمت کرنی ہے، باہر نکلنا ہے، عوام کی مدد کرنی ہے. خدا کے لیے کوئی SOPs بنا دیں. خدا کے لیے بلاول زرداری اپنے وزیر اعلیٰ سے لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی کام کرا لیں. آپ کے اوپر قرض ہے. کراچی کے لوگوں نے تو آپ کے اوپر احسان کرا ہے. آپ کے پورا آپ کا صوبہ سندھ جو ہے وہ کراچی چلاتا ہے. کراچی پورا پاکستان چلاتا ہے. کراچی کی جو گچی ہے اس طرح نہیں دبو سکتے آپ. میں لکھ کر لے کر آیا ہوں، وہ چیلنج کر کے بتا دیں کہ یہ ماسک ان کو نہیں ملے، یہ ہینڈ واش ان کو نہیں ملے، یہ ان کو ٹیسٹنگ کٹس نہیں ملی. یہ 10 ارب روپے $10 ملین
10 ملین ڈالرز انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کیا ہوئی ہے. 10 ملین ڈالر جو ورلڈ بینک کے تھے وہ ان کو نہیں ملے. دیکھیے سر یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھ کر ٹی وی پہ جھوٹ بول رہا ہے. میری ذمہ داری ہے. میں کراچی کا بیٹا ہوں. میں کراچی کا تحریک انصاف کا صدر ہوں. میرے کراچی کے ساتھ جب ظلم ہوگا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی آواز اٹھاؤں. مجھے گریبان سے کل پکڑیں گے کراچی والے کہ چلو اگر تم نے کچھ کرا نہیں تو تم نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی. یہ میری رسپانسبلٹی ہے. بلاول زرداری کے پاس جو ٹیم موجود ہے جو ان کے سیدھے ہاتھ میں کونے تک اور الٹے ہاتھ کے کونے تک جو بیٹھی تھی وہ صرف ان کے چمچے ہیں. دیکھیں ان کے بلاول زرداری کے چمچوں سے سندھ کی عوام کو فائدہ نہیں ہونے لگا ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے آپ کے چمچوں سے. آپ کی چمچہ گیری کرتے رہیں بیٹھ کر بلاول ہاؤس میں اور سندھ سی ایم ہاؤس میں جتنی کرنی ہے. ہمیں تو آپ کے پاس چمچے چاہیے عوام کے. عوام کے چمچوں کو بلاول زرداری صاحب عہدے دیں. عوام کے چمچے ڈھونڈیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھیں اور وہ عوام کی چمچہ گیری کریں. آپ کی جو چمچہ گیری آپ کے وزیر کر رہے ہیں اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. صرف آپ کی ذات کو ہو رہا ہے اور آپ کی صحت کو ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ خوش ہو رہے ہوں گے اس کے اندر. وفاق جو ہے وہ باپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور صوبے جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے جیسے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہے نا کبھی کبھار کسی گھر کے اندر نالائق بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ نالائق بچے ہیں اور آخرکار یہی ہوگا کہ گھر کا بڑا جو ہے وہ ڈنڈا اٹھائے گا اور پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی. تو ہم امید کریں گے ڈنڈا اٹھنے سے پہلے یہ بات سمجھ جائیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے دل میں بستے ہیں. جتنا وزیر اعظم صاحب کو میری نظر میں میری یہ ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے جتنا ان کو سندھ کے لوگوں سے پیار ہے اگر آپ اس کو نمبر وائز دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اوپر اس میں سندھ کے لوگ ہیں. اور بلاول زرداری صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ اور آپ کے وزیر صحت تو سب کچھ اچھا لکھ کے دیں گے نا. سیدھے ہاتھ پہ انہوں نے دیا الٹے ہاتھ پہ انہوں نے دیا. آپ دیکھ کے بول رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ ذرا کسی صحافی کو بٹھا لیتے ساتھ. آپ باہر نکلیں بلاول زرداری صاحب جا کے لوگوں سے پوچھیں لڑکانہ میں لوگوں کا کیا حال ہے. آپ جائیں باہر نکلیں نواب شاہ میں آصف علی زرداری کے گاؤں دیہات میں ان کے شہر میں جائیں پوچھیں. آپ کے جو برابر میں سی ایم بیٹھے تھے ان کے سیون میں چلے جائیں پوچھیں سیون میں آج کے لوگوں کو کیا ریلیف دیا وزیر اعلیٰ نے. کھینگا کچھ بھی نہیں دیا ہے. آپ اس بات کی تحقیقات کرائیں بلاول زرداری صاحب کہ ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کاروباری کمیونٹی کی طرف سے کہ پیسہ مانگا جا رہا ہے. پیسہ دو کاروبار کھولو. نہیں دو گے تو نہیں دیں گے. آپ معلومات کریں ہمیں ایسی آوازیں آ رہی ہیں. سندھ کے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں. کیا ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں؟ لہٰذا ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو ہم یہ بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں ڈر جاؤ وہ ڈنڈا موجود ہے سمجھ جاؤ پھر نہ رونا جب پٹائی ہوگی تو.